بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 14 اور باب فی الاولیاء والاکفاء کا سبق ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے وہ رشتہ دار جن کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ولی اقرب قریبی ولی عصبات میں سے اگر موجود نہیں ہے تو کیا اس کے بعد والے کو ولایت حاصل ہوگی یا نہیں، یا عصبات جن کو ولایت حاصل ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ چچا، کوئی بھی عصبات نہیں ہے، تو کیا غیر عصبات جو رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ان مسائل کو ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا ولایت لعبد ولا صغیر ولا مجنون، غلام کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہوگی اپنے کسی رشتہ دار عورت کے اوپر، ولا صغیر، اور نہ ہی نابالغ کو، اگرچہ وہ عصبہ ہے لیکن نابالغ ہے، اس کو ولایت حاصل نہیں ہے، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون کو ولایت حاصل ہے، لأنہ لا ولایت لہم علی انفسہم، کیونکہ ان کے اپنے نفسوں کے اوپر یا اپنی جانوں کے اوپر ان کو ولایت حاصل نہیں ہے، شریعت نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، فاولا اللہ یثبت علی غیرہم، تو غیر کے اوپر ان کی ولایت کا ثابت نہ ہونا زیادہ اولا ہے، وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظَرِیَّہ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو ولایت نکاح ہوتی ہے یہ ولایت نظری ہے، یعنی شفقت پر مبنی ہے، جس ولی یا جس رشتہ دار کی شفقت اور پیار اور محبت زیادہ ہوگا لڑکے اور لڑکی کے اوپر، تو وہی اس کا نکاح اچھی جگہ پہ کرائے گا نا، تو اس لیے یہ ولایت نظری ہے۔ وَلَا نَظَرَ فِي التَّفْوِيضِ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کی طرف یہ ولایت سونپنے میں اور سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بیچارے مطلب ایک تو نابالغ ہے، اتنا تجربہ کار ہے، اور ایک تو فارغ ہی نہیں ہے، وہ مولا کی خدمت میں، اور یہ مجنون ہے ہی عقل سے کورا، تو یہ کس طریقے سے کسی کی ولایت اچھی طریقے سے اس کا کہیں نکاح کرا سکتا ہے۔ ولا ولایت لکافر علی مسلم، اس طریقے سے کافر عصبہ رشتہ دار ہے وہ ولایت نہیں کر سکتا مسلمان کی، اور ولایت نکاح اس کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر کوئی بھی سبیل نہیں رکھا، یعنی کوئی بھی اختیار نہیں رکھا، وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے کافر کی گواہی وہ مسلمان کے خلاف جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، ولا یتوارثان، اور اس طریقے سے مسلمان رشتہ دار کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا نہیں بن سکتا۔ اما الکافر فثبت له ولایت الانکاح علی ولدہ الکافر، یہاں تک بات کافر رشتہ داروں کی آپس میں ہے، فرماتے ہیں کہ کافر اگر رشتہ دار ہے غیر مسلم، اس کی ولایت یعنی اس کو ولایت حاصل ہوگی نکاح کرانے کی اپنے غیر مسلم بچے کے اوپر، غیر مسلم بچے کی وہ اگر وہ بچہ ہے تو اس کا وہ کرا سکتا ہے، کیونکہ ان کی آپس میں ولایت تو ثابت ہے، لقولہ تعالی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جو کفر جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ آپس میں تو اولیاء ایک دوسرے کے بن سکتے ہیں۔ ولہذا، اسی وجہ سے، یعنی جو ایک دوسرے کے غیر مسلم ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں، اسی وجہ سے تقبل شہادتہ علیہ، غیر مسلم کی گواہی غیر مسلم رشتہ دار کے خلاف بھی قبول کی جاتی ہے اور اس کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے، ویجری بینہم التوارث، ان کے درمیان وراثت بھی جاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے وارث بھی بن سکتے ہیں۔ ولغیر العصبات من الاقارب ولایت التزویج عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اگر عصبات موجود نہیں ہیں تو ولایت نکاح پھر کن کو حاصل ہوگی؟ عصبات میں بیٹا یا پوتا وغیرہ یا باپ دادا، اسی طریقے سے بھائی بھتیجے یا چاچا اور چاچا کے بیٹے یہ موجود نہیں ہیں، تو پھر ولایت نکاح دوسرے رشتہ داروں کو، خالہ، پھوپھی، ماموں، ان کو حاصل ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر وہ موجود نہیں ہیں عصبات، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، غیر عصبات کو ولایت حاصل ہوگی، معناہ عند عدم العصبات،
عصبات کی غیر موجودگی میں، کہ موجودگی میں تو پھر وہی ہوں گے نا. وہذا استحسان، یہ استحسان ہے. اور قیاس وہ امام محمد رحمۃ اللہ کے قول میں آئے گا. تو استحساناً دوسرے رشتہ داروں کو ولایت حاصل ہوگی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تثبت، دوسرے رشتہ داروں کو غیر عصبات کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہے. هو القیاس، قیاس بھی یہی ہے. هو روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ہے کہ دوسرے رشتہ داروں کو ولایت نکاح حاصل نہ ہو. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس میں مضطرب ہے. اور بعض کتب کے اندر اگر دیکھا جائے، کتاب النکاح کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور کتاب الولایا کے اندر دیکھا جائے تو اس میں وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. اور مشہور یہ ہے کہ انہو مع محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. لیکن راجع اور اصح قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہیں، کہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو پہلا قول متن میں مذکور ہے کہ دوسرے رشتہ داروں کو ولایت نکاح حاصل ہو سکتی ہے. لہما، صاحبین یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مشہور قول امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے کہ ولایت نکاح دوسرے رشتہ داروں کو حاصل نہیں، ان کی دلیل شروع ہوگی. ما روینا، جو ہم نے روایت کی تھی کہ ان نکاح العصبات، نکاح جو ہے وہ عصبات کی ذمہ داری ہے کرانا کسی کا بھی. تو عصبات کے اوپر جو الف لام ہے الی العصبات، وہ الف لام جنس کا ہے. تو مطلب ہے کہ نکاح کی جو جنس ہے وہ جنس عصبہ کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے کہ عصبہ کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہوگی. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفُءِ إِلَيْهَا وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ. یہ عقلی دلیل ہے صاحبین کی. فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت نکاح ہے نا، یہ رشتہ داری کو اور برادری کو بچانے کے لیے ثابت ہوتی ہے. کس چیز سے بچانے کے لیے؟ عن نسبت غیر الکفو الیہا، اس رشتہ داری کی طرف غیر کفو کی نسبت کرنے سے. یہ ولایت نکاح اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ کہیں ان کی ولایت اگر ان کو نہ دی جائے تو لڑکا لڑکی غیر کفو، لڑکی غیر کفو کے اندر کہیں رشتہ داری نہ کر لے جو ان کی برابری کے نہ ہوں. کفو سے متعلق انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تفصیل سے بات آئے گی. تو اس نسبت سے بچانے کے لیے کہیں خاندان کے اندر عار جو ہے وہ کا سبب نہ بن جائے یہ نکاح، اس لیے کسی ولی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا نکاح کرائیں. لہٰذا رشتہ داری کو بچانے کے لیے کس سے؟ غیر کفو کی نسبت سے. تو فرماتے ہیں وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ، یہ کام تو عصبات کے ذمہ ہے کہ رشتہ داری کو اور خاندان کو غیر کفو کی نسبت سے بچایا جائے. تو یہ بچانا تو عصبات کی ذمہ داری ہے، لہٰذا عصبات ہی ولایت نکاح ان کو حاصل ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الولایت نظریہ، یہ جو ولایت ہے نکاح کی یہ نظری ہے، یعنی شفقت پر مبنی ہے. جس کی جتنی شفقت ہوگی لڑکی یا لڑکے پر تو وہی اس کا نکاح اچھی طرح جگہ پہ کرائے گا. اور والنظر یتحقق بالتفویض، اور یہ شفقت اور یہ نظر یہ متحقق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے یہ ولایت سونپنے کے ساتھ. اس کو سونپنے کے ساتھ الی من، اس شخص کو، المختص بالقرابہ، جو ایسی قرابت کے ساتھ مختص ہو، الباعثۃ علی الشفقہ، جو شفقت اور نظر کے اوپر ابھارنے والی ہے. لہٰذا ایسے رشتہ دار کو یہ ولایت دینی چاہیے کہ جو شفقت، جو ایسا رشتہ دار ہو کہ جس کے اندر ایسی قرابت ہو کہ جو شفقت کے اوپر ابھارے. تو وہ کون ہے؟ عصبات ہیں. اگر عصبات نہیں ہیں تو پھر عصبات کے علاوہ دوسرے قرابت، ذی قرابت رشتہ دار ہیں، مطلب ذوی الارحام ہیں، جیسے کہ ماموں ہے، خالہ ہے، اور اس طریقے سے پھوپھی ہے. جو ایسے رشتہ داری ہیں یہ کہ یہ شفقت کے اوپر ابھارنے والی ہیں، تو لہٰذا ان کو سونپو، کیونکہ یہ ولایت ہی شفقت والی ہے، شفقت پر مبنی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دی گئی ہے. ومن لا ولی لہا، اچھا اب اگر کسی کا کوئی ولی ہے ہی نہیں، یعنی العصبہ، عصبۃ من جہت القرابہ، یعنی قرابت کی جہت میں سے کوئی عصبہ ولی موجود ہی نہیں ہے اور باقی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہیں. اذا زوجہا مولاہا الذی اعتقہا، اس کی شادی جب اس مولا نے کرا دی جس نے اس کو آزاد کیا ہے. مطلب یہ غلام تھا پہلے، اس کو آزاد کیا اور اس کا مولا موجود تھا آزاد کرنے والا، تو اس نے اس کا نکاح کرا دیا. جازا،
یہ بھی درست ہے، لِأَنَّهُ آخر العصبات، کیونکہ عصبات کے اندر وہ بھی عصبہ سببی ہے نا، پہلے والے تو عصبہ نسبی ہیں اور یہ عصبہ سببی ہے، لہٰذا یہ بھی تو عصبات کا آخری قسم ہے، لہٰذا اس کے نکاح کرانے سے بھی نکاح ہو جائے گا اور اس کو بھی ولایت حاصل ہوگی۔ وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءُ، اچھا ولی بالکل نہیں ہے، یعنی نہ عصبہ نسبی نہ عصبہ سببی، تو پھر کس کو ولایت حاصل ہے نکاح کرانے کی؟ فالولایت الی الامام والحاکم، پھر امام اور حاکم کو، اور وہاں کا جو گورنر ہے، وہاں کا جو ملک کا ریاست کا بادشاہ ہے، اس کو حاصل ہوگی، لقول علیہ السلام السلطان ولی من لا ولی لہ، یعنی بادشاہ ہی ولی ہے اس شخص کا جس کا کوئی اور ولی نہ ہو۔ فإذا غاب الولی الاقرب مغیبۃ منقطعۃ، اب یہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے جو قریبی رشتہ دار ہے اور عصبات میں اس کا پہلا نمبر ہے وہ موجود تو ہے، لیکن اس وقت وہ غائب ہے، اور ایسا غائب ہے کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ تقریباً شرعی مسافت کے مطابق 180 کلومیٹر دور ہے اور چلا گیا ہے اور اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو وہ گوئے کہ مفقود ہو گیا۔ تو اب یا یہ ہے کہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے ٹھیک ہے رابطہ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا پہنچنا مشکل ہے، اور اس کے پہنچتے پہنچتے یہ قریبی جو رشتہ ہے یہ نکل جائے گا ہاتھ سے، تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، اگر قریبی رشتہ دار مثلا باپ موجود تھا لیکن وہ غائب ہے، ایسا غائب ہے کہ اس کی غیبت منقطع ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ، جائز ہے اس شخص کے لیے یا اس ولی کے لیے جو اس سے دور کا ہے، مثلا باپ نہیں ہے غائب ہے تو اس کے پیچھے دادا ہے، تو دادا کے لیے مثلا جائز ہے کہ وہ نکاح کرائے، اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، نہیں، دادا کو ولایت حاصل نہیں ہوگی دور کے ولی کو، لأن ولایت الاقرب قائمۃ، کیونکہ باپ کی ولایت جو اقرب ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اس کے غائب ہونے سے اس کا وہ حق نہیں مانا جائے گا، لأنها تثبت حق له، کیونکہ یہ اس باپ کی حق کے طور پر یہ ولایت اس کو حاصل ہے، صیانۃ للقرابتی، قرابت کو بچانے کے لیے، یعنی غیر کفو کی نسبت سے، تو یہ اس کا حق ہے، فلا تبطل بغیبتی، اس کے غائب ہونے سے یہ باطل نہیں ہوگی، ولہذا اس کی دلیل دیتے ہیں امام ظفر رحمہ اللہ کہ لو زوجها حیث ہوا، اگر وہ باپ جہاں پر موجود ہے وہیں پر وہ فون پر یا کسی طریقے سے اگر وہ وہاں سے نکاح کرانے کی ترتیب بنا دیتا ہے، تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ جہازہ ادھر سے اگر وہ نکاح کی کوئی ترتیب بناتا ہے تو خط کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے تو نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت اس کو حاصل ہے، اس کی ولایت باطل نہیں ہوئی۔ ولا ولایت للابعد مع ولایتہ، لہذا ابعد جو دور کا ولی ہے اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی قریب کے ولی کی ولایت کے موجودگی میں۔ کہ احناف فرماتے ہیں کہ ان هذه ولایت النظریہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ ولایت آپ جس طرح کہتے ہیں کہ قرابت کو بچانے کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے وہ بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بنیادی چیز یہ کہ یہ ولایت نظری ہے، شفقت اور محبت پر مبنی ہے، کہ جتنا کسی کو زیادہ شفقت ہوگی تو وہی ولایت کرے گا اس نکاح اس کا، یعنی اس لڑکے کا یا اس بچی کا نکاح کرانے۔ فرماتے ہیں ولیس من النظریہ تفویض الی من لا ينتفع برأیہ، اس میں کوئی کسی قسم کی شفقت نہیں ہے، ولایت سونپی جائے ایسے شخص کو کہ جس کی رائے سے نفع ہی نہیں اٹھایا جا سکتا، ہے ہی غائب ہے، اس کی رائے کا ہی نہیں پتہ چل سکتا، تو ایسے شخص کو ولایت سونپنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں تو کوئی شفقت نہیں ہے، اس میں تو ظلم ہو جائے گا بچے کے اوپر کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کا کوئی معلوم ہی نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس کی ولایت کو باقی رکھیں۔ تو ففوضناہ الی الابعد، بس اس حکمت کے پیش نظر ہم نے اس ولایت کو سونپ دیا ہے، حوالے کر دیا ہے اس کے بعد والے ولی کو، یعنی اس کے دوسرے والے کو، یعنی دادا کو مثلا۔ وہ مقدم علی السلطان، اور دوسری دلیل ہماری یہ بھی ہے کہ جو بعید کا ولی ہوتا ہے، قریب والے کی اگر موجود نہیں ہے تو بعید والا ولی وہ سلطان سے بھی مقدم ہوتا ہے، جب تک وہ بعید والا ولی موجود ہے، یعنی دور کا رشتہ دار موجود ہے عصبات میں سے، تو وہ پہلے ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر سلطان کی طرف جاتے ہیں، جب وہ موجود ہے تو پھر سلطان سے بھی وہ مقدم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ولایت دینی چاہیے۔ کما اذا مات الاقرب، جیسے کہ قریبی اگر ولی مر گیا، مثلا باپ مر گیا ہے، تو ڈائریکٹ سلطان کی طرف ولایت نکاح نہیں جاتی، بلکہ بیچ میں جو بعید ولی ہے یعنی دادا، اس کو چلی جاتی ہے اگر وہ زندہ ہو۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا حَيْثُ هُوَ فِيهِ مَنْعٌ، امام ظفر رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں، آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جہاں پر ہے وہیں سے اگر نکاح کرا دے تو نکاح ہو جائے گا، اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس نے نکاح کرا دیا اس جگہ سے جہاں پر وہ موجود ہے،
اس کو ہم نہیں مانتے، فیہ من، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وبعد التسلیم، اگر ہم تسلیم کر بھی لیں، ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے، نقول ہم یہ کہیں گے کہ جو قریب کا ولی ہے لیکن وہ غائب ہے، اور ایک ہے بعید کا ولی جو اس کے بعد کا ہے لیکن وہ یہاں موجود ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ للابعد بعد القرابتی و قرب التدبیر، بعد کا ولی ہے مثلا دادا، اس کے اندر کیا ہے؟ قرابت تو چلو بعید کی ہے لیکن تدبیر اس کی قریب ہے کہ وہ موجود ہے۔ وللاقرب عکسہ، اور جو قریب کا ولی ہے مثلا باپ، وہ اس کے برعکس ہے کہ اس کی قرابت تو قریب کی ہے لیکن تدبیر اس کی فی الحال، مشاورت اس کی دور ہے کیونکہ وہ سامنے موجود نہیں ہے موقع پر، تو دونوں برابر ہو گئے۔ جب دونوں برابر ہیں تو فنزل منزلۃ ولیین متساویین، ان کو ہم نے اتار دیا ہے 2 متساوی اور برابر ولیوں کے مرتبے میں، جیسے کہ دونوں بھائی، دونوں برابر ولی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر ہیں، تو جب ایک نہیں ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ لے لے گا۔ فَأَيُّهُمَا عَقَدَ نَفَذَ وَلَا يُرَدْ، پس ان میں سے جو بھی نافذ کرے گا عقد کو، نافذ ہو جائے گا اور رد نہیں کیا جائے گا عقد کو۔ اچھا، اب جو غائب ہے اس کی غائب ہونے کی مقدار کیا ہو؟ فرماتے والغیبۃ المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدہ۔ امام قدری رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے غائب ہونے کی مقدار یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شہر میں ہو کہ جہاں تک قافلے صرف سال میں ایک ہی مرتبہ پہنچ سکتے ہوں، دوسرے مرتبہ چکر لگانا ان کے لیے وہاں مشکل ہو، اتنی دور جگہ ہو۔ وہ اختیار القدری، امام قدری رحمہ اللہ کا اختیار کردہ ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ ادنا مدت سفر، مدت سفر ادنا مقدار وہ یہ ہے 80 کلومیٹر مثال کے طور پر، لأنه لا نہایت لاقصاہ، کیونکہ سفر کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے اس کی تو کوئی بھی انتہا نہیں ہو سکتی، وہ جتنی بھی ہو، لیکن کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 80 کلومیٹر جو شرعی مسافت ہے اس تک وہ غائب ہو اور اس کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، تو یہ قول ٹھیک ہے۔ وہ اختیار بعض المتاخرین، متاخرین فقہا کا یہ اختیار کردہ قول ہے۔ وقیلہ، ایک اور قول بھی اس میں ہے کہ اذا کان بحال، وہ ایک ایسی حالت میں ہو اور ایسی جگہ پر ہو، اگرچہ وہ قریب ہے دور ہے لیکن ایسی حالت میں ہے کہ یفوت الکفء باستطلاع رائہ، یعنی اس کی یہ حالت کفو کو فوت کر دے گی، یعنی جو برابری کا رشتہ آیا ہوا ہے اس رشتے کو ضائع کر دے گی، وہ رشتہ چلا جائے گا، اور باستطلاع رائہ، اس کی رائے کو طلب کرنے کے دوران، مطلب یہ کہ اس کی اگر ہم رائے کو طلب کرنا چاہیں، رابطہ کریں، کوئی خط و کتابت کریں، اس کو ڈھونڈنے میں لگائیں، اگرچہ وہ قریب ہے لیکن اس کی رائے طلب کرتے ہوئے اتنا وقت لگ جائے گا کہ جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ رشتہ ضائع ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے، تو پھر اس کا قریب ہونا یا دور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس یہ بنیادی ایک بات ہے کہ کفو اگر فوت ہو رہا ہے تو پھر اس کو تلاش نہیں کرو، پھر دوسرے ولی کو ولایت نکاح دے دو اور اس کو ولی بنا دو اور اس کو اختیار دے دو۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اذا کان بحال یفوت الکفء باستطلاع رائہ، کہ ایسی حالت کے اندر ہے کہ کفو فوت ہو جائے گا اس کی رائے کو طلب کرتے کرتے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ فقہ کے زیادہ قریب بات ہے، وہذا اقرب الی الفقہ، یہ فقہ دلائل کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ تو کفو کو دیکھنا ہے، اگر کفو والا مقصد فوت ہو رہا ہے تو پھر اس کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسرے ولی کو اختیار دینا چاہیے۔ لأنه لا نظر في ابقاء ولایته حينئذ، کیونکہ جب کفو فوت ہو رہا ہے تو پھر کفو کے فوت ہونے وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے کے اندر کسی قسم کی شفقت اور نرمی نہیں ہے، اور یہ ولایت ہے ہی شفقت پر مبنی، تو لہٰذا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے کہ کفو فوت ہو رہا ہے اور اس کی رائے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا، آخری مسئلہ ہے اس باب کی، اس فصل کا، کہ مجنونہ ہے، یعنی لڑکی ہے وہ پاگل ہے، اس کا ولی باپ بھی ہے عصبات میں اور بیٹا بھی ہے۔ عصبات کی ترتیب میں آپ کو بتایا کہ جہت بنوت مقدم ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر جہت ابوت کی طرف جاتے ہیں، تو لہٰذا بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، ہو گئے، تو کون ولی بنے؟ فالولی فی انکاحها ابنها فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، تو شیخین کے نزدیک اس کا جو ولی ہوگا نکاح کرانے میں اس کا بیٹا ہوگا، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا باپ ہوگا، اور دلیل دیتے ہیں امام محمد لأنہ اوفر شفقۃ من الابن، کیونکہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ شفقت والا ہے، کیونکہ اس کی شفقت کی وجہ سے اس کی ولایت اس مجنونہ کے مال پر بھی ہے اور اس کے نفس پر بھی ہے، جبکہ بیٹے کی صرف نفس پر تو ہو سکتی ہے لیکن مال پر اس کی ولایت نہیں ہے، تو لہذا باپ ہونا چاہیے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ ان الابن هو المقدم فی العصوبۃ، اگر عصبہ کی ترتیب کو دیکھا جائے تو بیٹا مقدم ہے،
وہادی الولایت مبنیۃ علیہ، اور یہ ولایت نکاح ہے ہی عصبات کے اوپر مبنی ہے، عصبہ کی ترتیب پر مبنی ہے۔ ولا معتبر بزیادت شفقہ، جو آپ امام محمد رحمۃ اللہ سے کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ شفقت باپ کی زیادہ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، شفقت کی زیادتی کا اعتبار نہیں ہے کہ کس کی زیادتی ہے کس کی کم ہے۔ اگر وہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، اب الام، جیسے کہ ماں کا باپ یعنی نانا موجود ہو، ماں بعض عصبات کے ساتھ مثلا ایک بندہ مر گیا اور اس کا نانا موجود ہے اور ساتھ ہی اس کا عصبات میں سے بھتیجا موجود ہے، بھائی نہیں بلکہ بھتیجا ہے، یا چچا زاد کا بیٹا ہے، تو یہ دیکھیں بعض عصبات یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بعض عصبات اولا ہوں گے نانے سے۔ اس لیے ولایت نکاح میں بھی بعض عصبات جو ہیں اگر موجود ہیں، مثلا مکمل عصبات بھائی یا چاچا یا باپ یا بیٹا یہ نہیں ہے، بلکہ بھائی کا بیٹا ہے یا چاچا کا بیٹے کا بیٹا موجود ہے، پھر بھی یہ اولا ہوں گے نانا سے، حالانکہ نانا کی شفقت زیادہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نانا کو ولایت ملتی، لیکن نہیں، عصبات میں سے اگر بعض عصبات بھی موجود ہیں نا، ان کو ولایت ملے گی، وہ مقدم ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ شفقت کی زیادتی کا اعتبار نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ یعنی ولایت سے متعلق، ولایت نکاح سے متعلق جتنا بھی تفصیل تھی وہ سبق کے اندر مکمل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔